جواب میں ایک بھی پتھر نہیں مارا. جس کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے اس نے کسی ایک کے بھی راہ میں کوئی رکاوٹ قائم نہیں کی. کس کا ڈر ہے؟ اس کا ڈر کہ جسے مکے سے جان بچا کے رات کے اندھیرے میں اپنی فیملی کو چھوڑ کے نکلنا پڑا. اور جب وہی پیغمبر طاقت خدا کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے اور مکے کو آپ نے اپنے اختیار میں لیا، وہ سب کے سب پتھر مارنے والے، کچرا پھینکنے والے، راستے کے کانٹے بچھانے والے، پیغمبر کے سر پہ جا کے اونٹ کے اندر کی آلائشیں ڈالنے والے سب کے سب سامنے تھے. ایسے بتائیں مجھے کہ پیغمبر نے کسی کو تھپڑ مارا، کسی کی بات کی سوائے سب کے ساتھ کھڑے. اور اللہ کے رسول نے اس وقت فرمایا کہ تم مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ سب نے ایک ہی جواب دیا کہ آپ ایک شریف انسان اور ایک شریف انسان کی بیٹے، ہم آپ سے اچھے سلوک کی توقع رکھتے ہیں. تو پیغمبر کو چاہیے تو فرما کہ جیسی کرنی ویسی کرنی. جب تمہارے پاس اختیار تھا، آج میرے پاس اختیار. کل تم نے مجھے پتھر مارے تھے، آج میں انتقام لوں گا. سزا تو ملے گی جب گناہ کیا ہے. کمال ہے آپ کے حسن اخلاق پر قربان ہے. آپ نے حوالہ دیا حضرت یوسف کے بھائیوں کو. فرمایا آج میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی. کیا کہی تھی؟ انہیں کیا یاد ہوگا مکے والوں کو؟ وہ کون سا مسلمان تھے؟ انہیں کون سا انبیاء کی باتیں یاد تھی؟ پیغمبر نے یاد دلا کہ حضرت یوسف نے اپنے 11 بھائیوں میں سے 10 بھائیوں سے، ایک تو آپ سے محبت کرنے والوں میں شامل 10 بھائیوں سے ارشاد فرمایا تھا جب 10 کے 10 شرمندہ کھڑے تھے اور آج اقتدار یوسف کے ہاتھ میں تھا اور یہ سب کے سب یوسف کے رحم و کرم پہ، تو آپ نے فرمایا تھا لا تصدیق علیکم اليوم، آج تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا. فاصحبوا وانتم الطلقاء، بس اب جاؤ خوشیاں مناؤ کہ تم سب کے سب آزاد کر دیے گئے. وہی جملہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہی اللہ کے رسول اتنے سارے فضائل والے پیغمبر جو رات کا دن 25 سفر پیغمبر کا گھر مدینے منورہ، اب پتھر مارنے والے نہیں سب کے سامنے. اب آپ کے سامنے کون ہے کلمہ پڑھنے والا؟ اب آپ کے سامنے کون نماز پڑھنے والا؟ اب آپ کے سامنے کون ہے روزہ رکھنے والے، زکات دینے والے، حج کرنے والے، جہاد کرنے والے؟ اللہ اکبر. آپ نے ارشاد فرمایا کہ لاؤ قلم اور کرتاس میں تحریر لیں کہ تاکہ تم میرے بعد اس تحریر کی بنیاد پر گمراہ نہ ہو سکو. اللہ کے رسول نے جیسے ہی ارشاد فرمایا مجمع میں آپس میں چیمگوئیاں بڑھی. کسی نے کہا ہاں دے دیا جائے، کسی نے کہا نہ دیا جائے. ہاں اور نہ، ہاں اور نہ. کبھی کبھی سوچئے گا ایک لمحے کے لیے اگر کوئی عام سے عام طالب علم بھی
مجلس سے خطاب کر رہا ہو یا کوئی اہم بات کر رہا ہو، آپ میں سے کوئی اگر اپنے گھر والوں کے بیچ میں بیٹھ کے اہم بات کر رہا ہو اور بچے شور کرنے لگے تو آپ کی بات کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنے گھر میں آزمائیں کہ آدھے بچے کا ابا کی بات ماننا ہے، آدھے کا نہیں ماننا، غصے میں آپ کیا سب نظر کرنے لگے۔ آپ بول سکتے پیغمبر نے کیسے بولیں گے؟ اللہ اکبر، وہی پیغمبر جو کل کافروں کو معاف کر رہے تھے آج اتنے جلال میں فرماتے ہیں قوموا انی، میرے پاس سے اٹھ کے چلے گا۔ آپ کا یہ جملہ اگر آپ چاہتے تو کم از کم ان کو تو روک لیتے تو آپ کو قلم دعوت دینے کی ہاں کر رہے ہیں۔ سلوات پڑھے محمد علیہ۔ اللہ کے رسول کی بصیرت نگاری دیکھی، آپ نے دو فرقے نہیں بنائے۔ اگر آپ اس مجمع میں سے آدھوں کو روک لیتے جو ہاں کرنے والے تھے اور نہ کرنے والوں کو الگ کر دیتے تو آپ کے سامنے ہی دو فرقے بن جاتے ہیں، ایک ہاں والا ایک نہ والا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قوموا انی، میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ اتنا سخت جملہ آپ کے دل پہ اثر ہوا، اذیت قلب محمد کو، اور جس میں محمد کو اذیت ہو تو پیغمبر معاف کر دیتے، اور اگر اذیت قلب محمد ہو تو پیغمبر معاف نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے آیت سے واپس، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ کو اذیت پہنچاتے ہیں ورسولہ، اس کے رسول کو اذیت، تو رسول خدا کی اذیت پہنچانے کا مطلب خدا کی اذیت، رسول کی اذیت، خدا کی اذیت۔ اور چونکہ اس مقدمے میں قائم کرنے کے لیے دو جملے اور آپ کی خدمت میں، اس طرح سے فعل مصطفیٰ فعل خدا ہے، قول مصطفیٰ قول خدا ہے، دست مصطفیٰ دست خدا ہے، تو اذیت مصطفیٰ اذیت خدا۔ اذیت مصطفیٰ کو سمجھنے کی کتاب صحیح مسلم کا حوالہ، تو مجھے وہ بہرحال جملہ کبھی کبھی یاد آتا ہے اور آپ بھی یاد کرتے ہیں۔ بہرحال کچھ خطبہ چلے ہیں اور ابھی ہم نے ان خطیبوں کے حوالے سے ایصال ثواب کی التماس بھی آپ کی خدمت میں کی۔ علامہ طالب جوہری مرحوم کا وہ جملہ، تب پہلے مجالس ہوتی تھی، ریکارڈ ہوتی تھی، لکھی جاتی تھی، کتاب کا رہتی تھی۔ اب سوشل میڈیا نے جب سے زمانہ شروع ہوا ریلز بنانے کا، شارٹ ویڈیوز 2 منٹ 2.5 منٹ، تو جہاں برائی پھیل رہی ہے وہاں اچھائی بھی تو پھیل رہی ہے۔ اب وہ جو بوترات کے ممبر سے پڑھا گیا 1994 میں، اس کو یاد ہے، اگر آج آپ چاہیں تو آپ کے سامنے آ، تو علامہ طالب جوہری کی علی اللہ مقاموں کا وہ جملہ کہتے ہیں اگر صحیح مسلم کو صحیح سے پڑھ لیا جاتا تو صحیح مسلم ہو جاتے۔ صحیح مسلم پر اتنا آسان جو مسلمان پڑھے محمد جبکہ ہمارے یہاں جنت المعلا کے حوالے سے زیادہ باتیں بیان نہیں ہوئی، تو جنت البقیع سے پہلے میں چاہتا ہوں جنت المعلا کے دو جملے دیکھیں۔ لفظ معلا کے لفظ معلات دونوں کی ایک ہی معنی ہے، صیغے الگ الگ ہیں، دونوں کا اصل عنوان ہے بلند، علو سے، عالی سے، علی سے، معلا کہیں یا معلات کہیں، اور کوئی معلا یا معلات ہو نہیں سکتا جب تک کہ بسم اللہ نہ ہو۔ کیا مطلب؟ یہ ممبر ہے،
ممبر کی ایک سیڑھی نیچے ہے، ایک اس کے بعد ایک اس کے بعد اور ایک اس کے بعد۔ اس ممبر میں جو زینہ معلّہ ہے وہ کون سا ہے؟ یہ معلّہ کیوں ہے کہ یہ بسم اللہ ہے؟ جب تک یہ بسم اللہ نہ ہو، چلیے مثال دیتا ہوں، یہ ممبر ہے، کرسی لے لی جاتی ہے، کرسی میں ایک ہی جگہ بیٹھنے کی ہے، تو اس کو معلّہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے نیچے بسم اللہ نہیں ہے۔ ہاں اگر نیچے بیٹھے ہوئے افراد سے منسوب کریں گے بسم اللہ الگ ہے، معلّہ الگ ہے۔ اب دو قبرستان ہیں، ایک قبرستان معلّہ کا ہے اور ایک بسم اللہ کا ہے۔ بسم اللہ میں قبرستان کا نام ہے مقبرۃ الاحلاف یا مقبرہ المطیبین، ایک اور نام ہے وہ شبیکہ، مقبرۃ الشبیکہ۔ جو لوگ گئے ہیں مکہ مکرمہ میں انہیں یاد ہوگا، حرم سے فاصلے پر شاہ ابراہیم الخلیل کے ساتھ ایک باؤنڈری وال ہے الگ سے، یہ قبرستان ہے الگ سے۔ یہ بسم اللہ کا قبرستان ہے جہاں بارش کے زمانے مکے کا پانی بہہ کر نیچے جاتا تھا، اس نشیبی علاقے کو بسم اللہ کہتے تھے، اور معلا کہتے تھے اوپر کے بلند علاقے، یعنی ایک ہے فراز ایک ہے نشیب۔ تو جنت المولا میں اصل نام ہے قبرستان الحجون۔ الحجون کیا؟ یہ پہاڑ کا نام باز ہے، پیچھے جو پہاڑ ہے جبل الحجون ہے، اسی کے دامن میں ایک اور نام اس کا، وہ کیا ہے؟ قبرستان ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے قبرستان۔ اب کون دفن ہے؟ ابھی تم تو لازم ہے تاکہ مکے جانے والے حج کے عنوان سے جائیں گے کہ عمرے کے عنوان سے جائیں، بہت زیادہ ثواب کو کھو دیتے ہیں جب معرفت نہیں رکھتے اور جاتے بھی نہیں۔ جیسے جنت البقیع روز جائیے 2 مرتبہ دن میں جب تک آپ رہے مدینے کا، ایسے ہی جنت المولا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی قبر کہاں پر ہے؟ مولا۔ حضرت خدیجہ طاہرہ کی قبر کہاں پر ہے؟ مولا۔ ایک احتمال حضرت آمنہ بنت وہب کی قبر کہاں پر ہے؟ مولا۔ حضرت عبد المطلب کی قبر کہاں پر؟ مولا۔ حضرت حسین بن کلاب کی قبر کہاں پر؟ مولا۔ حضرت ہاشم کے علاوہ باقی اجداد پیغمبر اکثریت وہاں نظر ہے۔ اور یوں سمجھیے حضرت قاسم پیغمبر کے فرزند شہزادی کونین کے سگے بھائی، آپ کی قبر کہاں پر؟ مولا۔ اتنی ساری اہم قبور، اور جانے والا صرف ایک مرتبہ قافلے کے ساتھ گیا، اس کے بعد ریال بچاتا، یا پیدل چلنے سے اپنے جسم کو بچاتا، دوبارہ کون جائے ہو کے آگے بڑھتا۔ حالانکہ اتنا خرچہ کر کے آپ پاکستان سے عمرہ یا حج کرنے وہاں پہنچے ہیں، تو اگر وہاں 2 4 10 ریال روز خرچ کر کے چلے جائیں گے تو یہ ثواب ہے کیا؟ اس ریال کا ثواب الگ ملنے والا ہے، اور اگر ریال خرچ نہیں کر سکتے کہ آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے تو آئیے، حرم سے پیدل کا راستہ ہے جنت المولا، مگر چلے کون؟ اللہ پڑھے دونوں باتیں میں نے بیان کر دی کہ اگر گنجائش نہ ہو چلیے، مشکل سے 15 منٹ لگتے، اگر کوئی نارمل اسپیڈ کے ساتھ چلے
تو 15 منٹ میں پہنچ جاتا، روکے بغیر بھی چلے جاتے۔ یہ جنت المعلا، عجیب اتفاق، رسول خدا کی والدہ اور مولائے کائنات کے والد مولا، رسول خدا کے والد اور مولائے کائنات کی والدہ مدینے میں بقیع کے اندر، ایک کی والدہ ایک کے والد یہاں، ایک کے والد ایک کی والدہ وہاں، جتنی اہمیت اس کی اتنی اہمیت اس کی۔ لیکن بہرحال یہ قبرستان جنت المعلا کا اصل نام قبرستان ابو طالب ہے۔ اور اب آئیں گے مدینہ منورہ میں جنت البقیع، آپ نے بہت کچھ اس کے بارے میں سنا ہوا ہے۔ 7,000 سے زیادہ اصحاب و صحابیہ کا دفن ہے۔ کتنے؟ 7,000 سے زیادہ اصحاب و صحابیہ کا۔ اس قبرستان میں حضرت صفیہ بنت عبد المطلب دفن ہے، رسول خدا کی پوتی۔ عاتکہ بنت عبد المطلب دفن، نام کی ایک اور پوتی۔ عباس ابن عبد المطلب آپ کے چچا بھی دفن ہے۔ رسول خدا کے والد جناب عبداللہ دفن تھے باہر ایک گھر کے اندر۔ گھر تھا اس زمانے کی گلی اور بازار، نام کا دار النابغہ، اس میں آپ کی قبر تھی، اور ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے، مشکل سے 50 سال پہلے کا وقت جب کیمرہ ایجاد ہو چکا تھا، تو حضرت عبداللہ کی قبر کھودی گئی تھی جب توسیع ہو رہی تھی، اور بالکل تر و تازہ کفن اور میت کو منتقل کیا گیا بقیع کے اندر۔ اور چونکہ بقیع میں تو کسی قبر کا نشان مشخص نہیں کیا جاتا سوائے ان قبور کے نشانات کے کہ جو اہل ایمان کے احتجاج کی بنیاد پر رکھے گئے باقی۔ کیا مشکل کی 4 پتھر کو ادھر ادھر کرنا ہے، 4 پتھر تو ہیں ہٹا دیجئے، مگر دل پہ جو قبریں بنی ہوئی ہیں اسے کیسے مٹانا؟ جنت البقیع، بقیع الغرقد کے نام سے علاقہ۔ پوری تاریخ پڑھنے کا وقت نہیں ورنہ بہت طویل ہو جائے، ایک جملہ کافی ہے کہ جنت البقیع بقیع الغرقد، یعنی ایک غرقد نامی جھاڑیاں وہاں ہوتی تھی، انہیں کاٹ کاٹ کر کچھ مکانات بنائے گئے، اور جو مکانات بنائے گئے انہی مکانات کے احاطے میں بعض نے زمین لے کر مکان نہیں بنایا بلکہ قبریں بنائے۔ کیا مطلب؟ یہ 4 جو معصومین دفن ہیں، یہ چاروں ایک گھر کے اندر ہیں۔ اس گھر کا نام ہے دار عقیل۔ حضرت عقیل ابن ابی طالب علیہ السلام کا گھر ہے یہاں جنت البقیع، جس میں آپ چاروں معصومین کی قبور کو دیکھتے ہیں، احاطے بنے ہوئے، یہ گھروں کے ہیں، خاندانوں کی پہچان ہے۔ اب آج ہم کہہ سکتے ہیں یہ بقیع کے ٹکڑے ہیں، بقیع الاموات، پھوپھیوں کی بقیع، بقیع الازواج، پیغمبر کی ازواج کی بقیع، بقیع البنات، پیغمبر کے گھر میں پلنے والی 3 بچیاں، زینب، ام کلثوم، رقیہ کی بقیع، اور بقیع الائمہ، 4 اماموں کی بقیع۔ یہ الگ الگ احاطوں میں لفظ بقیع تقسیم ہو جائے۔ اب خلاصہ کرتے ہوئے 2 جملے اور سن لیجیے۔ ایک قبرستان اور ہے، قبرستان ہے مقبرۃ الشہداء کے نام سے۔ خدا سب کو نصیب کرے انشاءاللہ مدینہ منورہ کی زیارت، بار بار جائیں، معرفت کے ساتھ جائیں،
اور جب بھی جائیں تو پیغمبر کی حدیث یاد رکھیں. فرماتے ہیں جو شخص مدینے آئے میری زیارت میرے چچا حمزہ کی زیارت میں اس نے مجھ پہ ظلم کیا. حمزہ کہاں تھا؟ احد کے علاقے. اور یہ احد کے علاقے میں قبرستان احد مقبرۃ الشہداء کہتا ہے. حضرت امیر حمزہ کے ساتھ باقی تقریباً 69 لوگ اور احد کے شہید ہو. ایک آپ کے سگے بھانجے عبداللہ ابن جہش جناب امیر حمزہ جناب صفیہ کے بیٹے اور دوسرے وہ عظیم ایسا جوان جس کو مصعب الخیر کے نام سے لوگ جانتے ہیں. مصعب کھاتے پیتے گھرانے کا یعنی سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہونے والا محاورہ مکہ المکرمہ اس زبان کی حضرت سلام ہو. لوگ کہتے ہیں خالی غریب غلام لوگوں نے پیغمبر کا کلمہ پڑھا, کسی امیر نے پیغمبر کلمہ نہیں پڑھا. انہیں بتایا کہ وہ سب کون ہے؟ وہ سب اس زمانے کے لکھپتی افراد میں شامل. ہر قسم کی نعمت گھر میں دستیاب تھی. ماں نخرے اٹھاتی تھی, باپ ناز اٹھاتا تھا, بہترین کھانے دستیاب تھے. ان سب چھوڑ کر محمد کے پاس آئے. اور بعض کے علماء نے لکھا کہ وہ اتنا قریب پیغمبر کے ہوئے کہ پیغمبر کے چہرے کی شباہت ان کے چہرے میں آنے لگا. اصحاب پیغمبر میں ایک ہی صحابی تو شب یہ پیغمبر بنے وہ سب ہے. پیغمبر سے اتنی الفت تھی کہ ماں کو چھوڑ دیا, ماں کے ہاتھ کی نرم روٹی کو چھوڑ دیا, نرم کپڑوں کو چھوڑ دیا, سختی میں آئے, بھوکے رہے, مار کھائے, برداشت کیا. اللہ ہو انہی کی شہادت پر شیطان نے کہا تھا قد قتل محمد. مصعب کی شہادت پر کہا گیا تھا کہ پیغمبر شہید کر دیے گئے. کیونکہ دو باتیں ہوئی کہ ایک پیغمبر کہ دندان کا ٹوٹ جانا, خون بہنا پیغمبر کا, ایک یہ منظر ہے. ایک منظر مصعب جو شبیہ پیغمبر شہید ہو. دونوں خبریں ملا دی. قد قتل محمد یہ بھی وہی لگا. مصعب ابن عمیر کے نام سے پہچانے جاتے. مصعب تو بات پڑھے محمد بقیع میں جائے اس کی اہمیت, جو پیغمبر کو سلام کرے اس کی اہمیت, اور جو پیغمبر کی حدیث پر عمل کرتے ہیں. حضرت امیر حمزہ کی زیارت کو جائے اس کی اہمیت. اللہ کے رسول کے سخت ترین کرنے والی. یہ بھی جملہ خدمت کر کر کہ مولا حسین علیہ السلام سے پہلے جو طریقہ عیسیٰ کے ثواب فاتحہ خوانی کا تھا مدینے میں, وہ اپنے مردوں کی فاتحہ سے پہلے حضرت امیر حمزہ کی فاتحہ کرا. پیغمبر کی اس حدیث کی بنیاد پر کہ پیغمبر نے فرمایا اما امی حمزہ فلاں کو بات کیا تھا, ہائے میرا چچا حمزہ, کوئی اس پہ رونے والا ہی نہیں. تو مدینے کے سارے افراد نے جن کے گھروں سے شہیدوں کے جنازے اٹھتے تھے تو گریہ ہو رہا تھا, اپنے گھروں کے گریے کو روکا, اپنے شہیدوں کے ماتم کو روکا, اور سب سے کہا جاؤ پہلے فاطمہ زہرا کی اور جا کے رسول خدا کی بیٹی کو رسول کے چچا پہ غصہ. کون؟ امیر حمزہ. آپ کی کنیت تھی ابو یالی. رسول خدا سے ایک سال بڑے, تقریباً ہم سے
بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں، شہزادی کونین ہفتے میں 2 بار جاتی تھی جناب امیر حمزہ کی پر، اور وہاں سے خاک اٹھا کر آپ نے پہلی تسبیح کے دانے بنائے تھے امیر حمزہ کی قبر کی مٹی سے. اور آج کل مدینے جانے والے پھر وہ جملہ کہوں گا، آپ گئے گروپ کے ساتھ 5 دن کے، 5 دن میں ایک مرتبہ گروپ لے گیا کارمان، کہاں پر بہت بس. اس کے بعد آپ پلٹ کے پھر نہیں گئے. کیوں؟ اہمیت نہیں تھی. ارے ہم لوگ آپ کو اگر ایک مرتبہ کوئی نیاز اگر اچھی مل جائے تو سیکنڈ ٹائم اس نیاز کی تمنا کرتے ہیں. ذائقے کے سب تک ہم اپنے آپ کو مشغول کر لیتے ہیں. یہ بہادر میں سیدہ فاطمہ زہرا اس شکستہ پہلو کے ساتھ جاتا، یہ پیغمبر کے رحلت کے بعد کی بات ہے. اور جا کے ایسے گریا کرتی تھی کہ سننے والے کا دل کٹ کے رہ جاتا تھا. اللہ اکبر. اور آئیے بات کو سمیٹتے بہت طولانی بات ہو گئی. بس آخری بات، مدینہ منورہ کا ایک اور قبرستان ہے، اور یہ قبرستان باقی اور بھی تھے مقامات میں چھوڑ رہا ہوں، وقت نہیں رہا. اس کا نام مشرق ام ابراہیم، ایلی باڈی وال. یہ بہت دور نہیں بلکہ یہ احد سے بھی قریب ہے، میدان احد سے ہی قریب. مشرق ام ابراہیم یہ کیا ہے؟ مشرقہ کہتے ہیں چھوٹے کمرے کو، مشرقہ کہتے ہیں ایسے کمرے کو جو کسی باغ میں یا گارڈن میں الگ سے بنایا جائے. حضرت ام ابراہیم کون ہے؟ ماریہ قبطیہ. ابراہیم کون تھے؟ پیغمبر کے بیٹے. کہاں تک بنے؟ بقیع کے اندر. تو جو صاحب اولاد نہ ہو اور اولاد کی تمنا رکھتا ہو، ایک بیٹا پیغمبر کا جنت الخلد میں دفن ہے، ایک جنت البقیع میں دفن ہے. کوئی مانگنے والا تو قاسم کا واسطہ دے کے مانگے، تو ابراہیم کا واسطہ اللہ. تو یہ تیسرا قبرستان مدینہ منورہ ہے. تو یہ سارے صرف یوم انہدام جنت البقیع تک موجود ہے، سب کے سب توڑے گئے. اس قبرستان میں اور قبور کے ساتھ ساتھ 2 خاص گمان ہیں. ایک ماریہ قبطیہ خود دفن، اور ایک حضرت نجمہ خاتون جنہیں ام البنین کہا گیا. مولا عباس کی والدہ کے علاوہ پوری تاریخ ائمہ میں دوسری ام البنین. یہ کون ہے؟ امام رضا علیہ السلام کی بات. 8ویں امام کی اور معصومہ ام کی، دونوں بہن بھائی ایک ہی ماں سے ہیں. 8ویں امام اور معصومہ ام، دونوں کی ماں کا نام نجمہ خاتون ہے. انہیں ام البنین کی کہتے ہیں. یہ دفن ہے مشرق ام ابراہیم کے. مگر اب سے بیکورنی وال، کوئی پتھر، کوئی قبر کی پہچان اس کے چاروں دیواروں کے عنوان سے نہیں تھے. اب جا کر تھوڑا سا یہ آسانی ہوئی کہ وہاں ثقافت کے اور کلچر کے لحاظ سے کچھ چیزوں کو محفوظ کیا جا رہا تھا. اس کی بنیاد پر کوئی اگر وہاں جائے تو جا کر دیکھ سکتا ہے. پہلے تو وہاں سے گاڑی قریب سے بھی گزرے تو گزرنے میں خیال کرنا پڑتا تھا کہیں روک نہ دیا جائے. بس عزیزان محترم، اس کی لوکیشن مستشفیٰ زہرا
ایک اسپتال وہاں بنا ہوا ہے بچوں کے اور خواتین کے حوالے سے، اس کا نام ہے زہرا ہاسپٹل، اس کے بالکل سامنے مشرق امید رانی۔ ایک اور ایڈریس تھا مگر دوں گا نہیں کسی کی، اب وہ حالات بدل گئے، ورنہ کبھی وہ ایڈریس بہت اہم ہوتا تھا۔ کون سا؟ مغرا شیخ الازری، وہ آگے جا کر تھا اس سے ایک طرف، لیکن بہرحال یہ تمام زیارات کتنی مسجد شہید ہوئی، کتنے مغارات توڑے گئے، اور توڑنے سے پہلے لوٹے گئے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 15 مفتیان تھے جنہوں نے فتویٰ دیا کہ تخریب واجب ہے، یعنی ان کو خراب کرنا، توڑنا واجب ہے، ان کو بنانا حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ ان 15 افراد کے فتوے نے مدینے میں قیام اٹھائی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیوانے گرا دی کریں گے؟ اس زمانے میں جو دستیاب تھا، جو پنکھا لگا ہوتا تھا اس زمانے کا، جو اس زمانے کے چراغ ہوتے تھے، جو اس زمانے کے فرش ہوتے تھے، جو اس زمانے میں اس حرم کی کھڑکی دروازے ہوتے تھے، وہ سب کے سب پر لوٹے گئے، اور جب لوٹ مار کر چکے پھر دیواروں کو توڑا۔ اللہ اکبر۔ کتنے بیٹھے صاحبان ایمان اس بات کا جواب میں، اگر آپ کے عزیز کی قبر ہو اور کوئی ایک پتھر بھی وہاں سے ہٹا دیا جائے قبر کے پاس سے،